میرا نام دانیہ ہے۔ میرے والدین نے مجھے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا اور پھر میری شادی ایک ایسے خاندان میں کر دی جہاں میرے ساتھ ایسا ہوا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ شادی کے بعد جب میں اپنے سسرال گئی، عجیب بے چینی ستا رہی تھی۔ میرا سر بہت درد سے بھاری ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے دماغ پر بہت سا بوجھ سوار ہو۔ نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا اور یہ کب سے ہو رہا تھا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مگر جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو یہ سب کچھ میرے ساتھ میری شادی کے پہلے دن سے ہی ہوتا چلا آ رہا تھا۔ کیا یہاں میرے سسرال میں ہی میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا تھا؟ ایسا تو نہیں تھا کہ میرے سسرال کے لوگ مجھے پاگل بنانا چاہتے ہیں، مگر یہ لوگ ایسا کیوں کریں گے؟ میں تو اپنے سسرال والوں کو شادی سے پہلے کبھی جانتی بھی نہیں تھی اور میری ساس اپنے بیٹے کا رشتہ بڑی خوشی خوشی لے کر آئی تھی۔ جب بھی میں ساری باتیں سوچنے بیٹھ جاتی تو میرا سر درد سے بہت زیادہ بھاری ہوتا تھا۔ میرا دماغ عجیب قسم کا ہو گیا تھا۔ اس چھوٹی سی عمر میں مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اب اور کیا کیا سہنا پڑے گا، کیونکہ میری شادی 18 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ میں اپنے ہوش میں نہیں تھی اور میں کیا کرتی تھی کیا نہیں کرتی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی کے کنٹرول میں ہوں اور مجھے کوئی اور چلا رہا ہے۔ میری چابی کسی دوسرے کے ہاتھ میں موجود ہے جو مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایسا کون ہے جو میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے اور میرے سامنے کیوں نہیں آتا۔ میں نے تو اپنی ساری زندگی کبھی کسی کا بھی نہیں سوچا تھا اور نہ ہی کسی کے ساتھ غلطی سے بھی غصے والا برتاؤ کیا تھا، کیونکہ میں بچپن ہی سے بہت خوش مزاج تھی اور ہر کسی کے ساتھ خوشی خوشی سے بات کرتی تھی۔ اسی لیے میرے سارے رشتہ داروں اور دوستوں کو میرا برتاؤ بہت پسند تھا۔ مگر شادی کے بعد تو میں مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ میری ہنسی تو نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ کہنے کو تو یہ میرے سسرال کے لوگ تھے، لیکن میں اجنبی لوگوں کے درمیان خود کو اکیلا محسوس کرتی تھی۔ مجھے اپنا کوئی بھی ہوش نہیں رہا، نہ ہی مجھے پتا چلتا تھا کہ میرے رات دن کیسے گزر رہے ہیں اور رات کیسے گزر رہے ہیں، مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھار جب میری ساس مجھ سے کوئی سوال جواب کرتی تو میں بڑی حیران ہوتی۔ میں پریشانی سے اپنے ساس کی طرف دیکھتی تھی اور انہیں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ میری نند اور ساس آپس میں چوری چوری نہ جانے کیا باتیں کرتی رہتی تھی۔ جب بھی میں ان کے قریب جاتی تو وہ لوگ ایسے برتاؤ کرتی جیسے کچھ جانتی ہی نہ ہو۔ ادھر میرے شوہر کا برتاؤ بھی ہمیشہ میرے ساتھ اکھڑا اکھڑا سا رہا کرتا تھا۔ میرا شوہر جب بھی میرے قریب آتا تو میں اس سے دور ہو جاتی اور رونے لگتی، میں اپنے ہوش کھو بیٹھتی تھی۔ مجھے خود کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اپنے شوہر کو دیکھ کر ایسا برتاؤ کیوں کرتی ہوں۔ میرے شوہر مجھے بار بار پوچھ کر تھک جاتے کہ تمہیں کیا پریشانی ہے اور تم کیوں رو رہی ہو، مگر میں انہیں کوئی جواب بھی نہیں دیتی تھی۔ میرے شوہر میری ایسی حرکتیں دیکھ کر مجھ سے طرح طرح کے سوال کرتے کہ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ میرے ساتھ تم خوش نہیں ہو؟ کیا تمہاری میرے ساتھ زبردستی شادی کرائی گئی ہے؟ اور میں ہر بار ان کے سوالوں پر انکار میں سر ہلا دیا کرتی تھی کہ کہیں میرے شوہر کے دل میں کوئی شک نہ پیدا ہو جائے۔ ویسے تو میں ٹھیک رہی تھی، لیکن جب میرا شوہر میرے قریب آتا تو نہ جانے مجھے کیا ہو جاتا تھا۔ میرا سر درد سے پھٹنے لگتا، ایسا لگتا تھا جیسے میرے جسم کے اندر جان ہی نہیں ہے۔ ابھی میری شادی کو صرف 1-1.5 مہینہ ہی گزرا تھا اور یہ سب کچھ اسے 1-1.5 مہینے کے اندر اندر ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ سب عجیب عجیب باتیں میرے ساتھ شادی کے پہلے دن سے ہی ہو رہی تھی۔ میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ ایک طرف تو میں اپنے شوہر کی طرف سے بہت زیادہ پریشانی میں تھی اور دوسری طرف یہ سوچ کر پریشان تھی کہ مجھے بھلا کیا ہو جاتا ہے۔ ایک طرف میری ساس نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا تھا، ایک تو میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی اور اوپر سے میری ساس مجھے کوئی نہ کوئی کام بتاتی رہتی تھی۔ میرے شوہر تو ناراض ہو کر گھر سے باہر چلے جاتے تھے۔ آخر مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا تھا کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلتی تو میں اپنے کمرے میں موجود ہوتی تھی۔ مجھے یاد نہیں آتا کہ میں کب اور کیسے اپنے کمرے تک چلی آئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ میرے پیٹ میں اور ٹانگوں میں بہت درد ہوتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے نہ جانے رات بھر میں کیا ہوا ہو۔ ہر صبح میری ساس کمرے میں آتی تو کہتی کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا، تم اپنا خیال رکھنا اور وزن مت اٹھانا۔ میں اپنی ساس کی اس بات کا مطلب سمجھتے ہی نہیں سمجھی تھی۔ نہ جانے وہ اس طرح سے مجھ سے کیوں کہتی تھی۔ اپنی ساس کی حرکت مجھے کچھ عجیب سی لگنے لگی تھی۔ میں اپنے مائکے میں بہت زیادہ بولتی تھی، لیکن جب سے میری شادی ہوئی تھی مجھ سے زیادہ کسی سے بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن میں کچن میں گئی تو میں نے دیکھا کہ کچن میں سیب رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے سیب اٹھا کر اپنے کھانے کے لیے کاٹنا شروع کیا۔
तब मेरी सास किचन में आई और आते ही उन्होंने मेरे हाथ से वो छीन लिया और कहने लगी, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम ये नहीं खा सकती। ये सुनकर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। भला मैं क्यों नहीं खा सकती? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था। एक रात मैंने ये सब जानने की कोशिश की कि भला मैं बेहोश कैसे हो जाती हूँ। दरअसल मैं बचपन से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती के चर्चे जगह जगह थे। खूबसूरत होने के साथ साथ मैं बहुत ज्यादा खुश मिजाज भी थी। मेरे कुछ रिश्तेदार तो कहते थे कि ये लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छे बर्ताव वाली भी है। कोई भी अगर इससे बात करे तो करता ही चला जाए, क्योंकि इसके बात करने का अंदाज भी बहुत अच्छा है। मैं कहीं भी जाती तो मुझे नजर लग जाती थी। इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने मेरा घर से निकलना बहुत कम कर दिया था। हर कोई मुझे देखता तो देखता ही रह जाता और मेरी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाता था। मुझे भी अच्छा लगता था कि लोग मुझे देखते हैं, मेरी तारीफ करते हैं। मेरे खूबसूरत होने की वजह से जल्द ही मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए थे। मेरे वालिदैन चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ाई मुकम्मल करके किसी काबिल बन जाए। मैं भी ऐसा ही चाहती थी, लेकिन शायद मेरा ज्यादा खूबसूरत होना भी मेरे लिए एक मुसीबत बन गया था। मैं जहाँ भी जाती लड़के मुझे घूर घूर कर देखते थे और मेरा पीछा करने की कोशिश करते थे, मुझसे बात करने की कोशिश करते थे। मैं इस टाइप की लड़की नहीं थी, इसीलिए कभी मैंने किसी भी लड़के के प्रपोजल का जवाब नहीं दिया। फिर ऐसे लोगों और इतने ज्यादा रिश्तों से तंग आकर मेरे वालिदैन ने दोबारा से मेरी शादी करने का फैसला कर ही लिया। मैं भी इन सारी बातों से वैसे बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। इस दुनिया में खूबसूरत होना बहुत बड़ा जुर्म है। मैं सोचती थी कि काश मैं एक नॉर्मल शक्ल सूरत वाली लड़की होती तो शायद मर्दों की नजरों से इस कदर बचना न पड़ता, मेरे लिए जिंदगी भी इतनी मुश्किल न होती। मगर मुझे क्या पता था कि यह तो मेरी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात की शुरुआत है। आगे चलकर तो मेरी जिंदगी में और भी ज्यादा मुश्किलात आने वाली थी। फिर एक दिन मेरे घर पर एक ऐसे लड़के का रिश्ता आया जिन्होंने अपने बेटे से शादी कराने के लिए मेरे वालिदैन पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया हुआ था। अब मेरे वालिदैन ने मेरे इतने ज्यादा रिश्ते आने पर और लड़के वालों के इतने ज्यादा जिद करने पर उस रिश्ते को कबूल कर लिया था। मेरे काफी सारे रिश्ते तो ऐसे थे जो मेरे लिए बेहतरीन नहीं थे और मेरे वालिदैन मेरी कम उम्री देखते हुए इन रिश्तों को इनकार कर चुके थे। लेकिन अब जो ये रिश्ता मेरे लिए आया था, ये लड़का बहुत अच्छा था और इसका नाम काशिफ था और इसका खानदान भी बहुत अच्छा था। काशिफ की माँ और उसकी बहन मेरे माँ बाप से रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा जिद कर रही थी। उन्होंने कहा था कि हमारे घर पर हर चीज मौजूद है, हमें जहेज भी नहीं चाहिए। अगर आप लोग चाहें तो हमारे घर आकर देख सकते हैं, खुदा ने हमें सब कुछ दिया है। मेरे वालिदैन को उनकी इस तरह की बातों से लगा कि शायद यहाँ अच्छे लोग हैं और हमारी बेटी यहाँ पर बहुत खुश रहेगी। इसीलिए मेरा काशिफ के साथ रिश्ता पक्का हो गया और मेरी माँ का भी कहना था कि हम इससे पहले भी अपनी बेटी के काफी सारे रिश्ते ठुकरा चुके हैं, क्या पता हमारी बेटी इस घर में बहुत ज्यादा खुश रहे। और वैसे भी पहले के जमाने में तो कम उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, सारी लड़कियां आसानी से एडजस्ट कर लेती हैं। अब के दौर में लड़कियों की शादी ज्यादा उम्र में होती है, तो यही वजह है कि लड़कियां ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाती। और फिर अगर हमारी बेटी भी दूसरी लड़कियों को अपने ससुराल में लड़ता झगड़ता देखेगी तो वो भी इसी तरह करेगी। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि जल्द से जल्द हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए ताकि वो अपने घर जल्दी से एडजस्ट हो जाए और खुश रहे। पर मैं तो अभी पढ़ना चाहती थी और इन सब बातों की वजह से मेरे वालिदैन को मेरी शादी की बहुत ज्यादा जल्दी हो गई थी। मैंने सोचा कि चलो अगर मेरा शौहर अच्छा हुआ तो फिर मुझे और क्या चाहिए। वैसे भी हर लड़की चाहती है कि उसका शौहर अच्छा हो और उसका ख्याल रखे, बस मुझे भी यही सब कुछ चाहिए था। मेरे शौहर दिखने में तो बहुत अच्छे थे क्योंकि मैंने उसकी तस्वीर देखी थी और उसके किरदार के बारे में भी कुछ नहीं पता था। इसी तरह पहले तो मेरी मंगनी काशिफ के साथ हुई थी। जिस दिन मेरी मंगनी काशिफ के साथ हुई थी, मेरी नंद ने मुझे बताया कि भाई ने आपको बहुत पहले पसंद किया, तभी तो उन्होंने अपने घर पर आपके लिए बहुत ज्यादा हंगामा किया था, तब जाकर तो आपका रिश्ता तय हुआ। भाई ने आपको कहीं शादी में देखा था और तभी से उन्होंने सोच लिया था कि मेरी बीवी तो यही लड़की बनेगी। उन्होंने आपके घर रिश्ता भेजने के लिए मम्मी पापा पर बहुत ज्यादा जोर डाला कि फौरन इस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई को तो आपसे ही शादी करनी थी और भाई इतने ज्यादा खुश हैं कि उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, इसीलिए हम आपका रिश्ता लेकर आ गए थे। मेरी नंद हंसकर मुझे ये सब कुछ बता रही थी और मैं ये बात सुनकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी कि क्या मेरा होने वाला शौहर मुझसे इतनी मोहब्बत करता था।
کہ مجھے دیکھتے ہی اپنا دل ہار بیٹھا۔ یہ سب سن کر تو میرے دل میں محبت کے کئی سارے دیپ ایک ساتھ جل اٹھے تھے۔ میں اپنے آنے والی زندگی کے حسین خواب اپنی آنکھوں میں سجانے لگی تھی۔ یہ احساس بہت خوشی دینے والا ہوتا ہے کہ آپ کا ہونے والا شوہر آپ کو حد سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ پھر میری نند نے مجھ سے میرا موبائل نمبر لے لیا۔ میری شادی کی تاریخ بھی جلدی طے ہو گئی تھی۔ منگنی کے کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر نے مجھے کال کی اور اس طرح سے میں اپنے ہونے والے شوہر سے کافی دیر تک محبت بھری باتیں کرتی رہی۔ وہ واقعی میں مجھے بہت زیادہ پسند آئے تھے۔ ان کی باتیں بہت اچھی تھیں اور وہاں میری بہت عزت کرتے تھے۔ وہ مجھ سے دیوانوں کی طرح محبت کرتے تھے۔ اس طرح سے کچھ دنوں کے بعد میری شادی ہو گئی اور میں ودا ہو کر اپنے سسرال آ گئی، کیونکہ میرے شوہر کو شادی کی بہت زیادہ جلدی تھی اور وہ بہت پڑھے لکھے تھے۔ ان کی اچھی نوکری تھی، ان کے گھر میں خدا کا دیا سب کچھ تھا، اسی لیے انہوں نے جہیز سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے صرف تمہاری خواہش ہے، تم میری زندگی میں آ جاؤ گی تو میں سمجھوں گا کہ خدا نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے والدین غریب تھے۔ میرے والدین نے میری شادی بہت دھوم دھام سے کی تھی، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے والدین تو مجھے اچھے سے اچھا جہیز بھی دیتے، لیکن کاشف کی فیملی نے انکار کر دیا۔ ہمارے سارے رشتہ دار بھی کاشف کی فیملی کی بہت تعریف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے بہت اچھے سسرال ملے ہیں، مگر مجھے اندر ہی اندر جانے ڈر سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس طرح سے جلدی میں شادی کرنا اور پھر سے انکار کرنا، آخر یہ لوگ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ایسی باتیں میرے دماغ میں نہ جانے کیوں گھوم رہی تھی، جبکہ مجھے تو صرف کاشف سے مطلب ہونا چاہیے تھا۔ کاشف تو ہمیشہ مجھ سے اچھے طریقے سے بات کرتے تھے، لیکن جب میں ودا ہو کر اپنے سسرال جانے لگی تو میں نے ان ساری بے تکی باتوں کو اپنے دل سے نکال دیا اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے لگی۔ میری کاشف کے ساتھ شادی ہو گئی۔ ودا ہونے کے بعد میں اپنے سسرال میں آ گئی اور سارے مہمانوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ لال رنگ کے لہنگے میں دلہن بنی میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور سب لوگ میری تعریف کر رہے تھے۔ جس نے بھی مجھے دیکھا میرے شوہر کا نام لے کر فوراً ہی کہا کہ کاشف کی تو لاٹری لگ گئی ہے، اسے اتنی خوبصورت بیوی مل گئی ہے۔ اوپر سے میں پالر سے تیار ہوئی تھی، اسی لیے میرے چہرے پر اور بھی زیادہ چمک آ گئی تھی۔ پھر مجھے میرے کمرے میں لے جایا گیا۔ اب مجھے کمرے میں جانے کے بعد اپنے دولہا کا انتظار تھا۔ مجھے پتا تھا کہ کاشف مجھے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور میں چاہتی تھی کہ میرا گھونگھٹ اٹھاتے ہی میرا شوہر میرا یہ حسن اور روپ دیکھتے مجھ پر اور بھی زیادہ فدا ہو جائے۔ لیکن شادی کی پہلی رات ہی میری طبیعت خراب ہو گئی۔ کاشف جب کمرے میں آیا تو میں بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری زبان کو تالا لگ گیا۔ پتہ نہیں کیوں میں جب بھی اپنے شوہر سے بات کرنے کا ارادہ کرتی تو میں اپنے شوہر سے کچھ بھی نہیں کہہ پاتی۔ وہاں مجھے ڈانٹتے رہتے اور میں خاموشی سے ان کی ساری باتیں سنتی رہتی۔ میں اپنے گھر میں بہت زیادہ ہنسمکھ تھی اور ہر کسی سے خوشی خوشی باتیں کرتی تھی۔ نہ جانے میں آنے کے بعد مجھے کیا ہو گیا تھا، میرا کسی سے بات کرنے کا من ہی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن تو میرے والدین کہنے لگے کہ میری اتنی ہنستی کھیلنے والی بیٹی مرجھا کر رہ گئی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہاں ہنسنا تو بھول ہی گئی ہے۔ اور یہ بات سچ تھی کہ میں بالکل ہنسنا بھول گئی تھی، کیونکہ شادی کے بعد ہی میری زندگی میں اتنی بڑی پریشانی آ گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کی محبت کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر سکی، بلکہ ان کے دل سے میں نے اپنی محبت کو پوری طرح سے نکال دیا۔ مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس گھر میں میرا ایسا کون سا دشمن ہے جو میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ میں چاہ کر بھی اپنے والدین کو اپنی طبیعت کے بارے میں بتا نہیں پائی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں کوئی دکھ ملے۔ میں کچھ دنوں سے گھر کا کھانا نہیں کھا رہی تھی، جس کی وجہ سے میری طبیعت بھی بالکل ٹھیک تھی۔ میں سمجھ گئی کہ کچھ نہ کچھ کھانے سے یا پینے سے تو میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس گھر میں کون میرا دوست ہے اور کون میرا دشمن۔ 2 دن تک میری طبیعت بالکل ٹھیک رہی اور اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں کل بھی باہر سے کھانا منگواؤں گی اور گھر کا کچھ بھی نہیں کھاؤں گی اور نہ ہی پیوں گی، کیونکہ اب میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ میں اپنے آپ کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ میرا دماغ بھی بھاری نہیں ہو رہا تھا، مگر مجھے کاشف سے بات کرنی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہتا تھا کہ کاشف بے قصور ہے، ان لوگوں کے ساتھ کاشف ملا ہوا نہیں ہے، وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں کاشف کا انتظار کر کے ان سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر کاشف کمرے کے اندر ہی نہیں آتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ دوبارہ جب میں نے کاشف کو دیکھا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بڑی بے رخی سی دکھائی تھی، مجھ سے کسی بھی طرح سے بات نہیں کی تھی اور وہ گھر سے چلے گئے۔
मैं कमरे में आकर बहुत रोने लगी थी। मैं सबको अपने ससुराल वालों की सच्चाई बताना चाहती थी, इसीलिए मैंने इस कदर जोर से शोर मचाना शुरू किया कि मोहल्ले वाले घर में घुसे और हमारा दरवाज़ा बजाने लगे। शायद मेरे शौहर भी दरवाजे पर मौजूद थे और इतना हुजूम देखकर वो उलझन में पड़ गया। घर के दरवाजे की चाबी उसके पास थी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और वो घर के अंदर आया। मेरी सास मेरा मुंह पकड़कर मेरी आवाज़ को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने कहा कि अगर किसी ने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं उसे यहीं मार डालूंगी। मैं जल्दी से भागी और कमरे से बाहर आई तो मैं काशिफ से टकरा गई। ये क्या हंगामा है? काशिफ ने मुझसे पूछा। मैंने काशिफ से कहा कि तुम्हारे घर वालों को मैं शुरू ही से पसंद नहीं थी। वो मेरे घर इसीलिए रिश्ता लेकर आए थे क्योंकि तुमने उन्हें मेरे घर आने पर मजबूर किया था। अब मैं तुम्हारे करीब नहीं आती। तुम्हारे कमरे में आते ही मेरी तबीयत खराब होने लगती है। इस सब में इन लोगों का हाथ है। ये लोग जो कुछ कर रहे हैं, जो मेरी हालत हो गई है। मेरे शौहर उलझ गए और वो लोग मेरे ससुराल वालों पर शक करने लगे। मैं जोर जोर से चीख रही थी। काशिफ ने अपने घर वालों से पूछा, ये क्या हो रहा है और आप लोग मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे थे? फिर उसके घर वालों ने बताया कि हमने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि हम तुम्हारी बीवी से बदला लेना चाहते थे। तुमने शादी से पहले हमें बहुत तंग किया था कि तुम्हें इस लड़की से शादी करनी है, जबकि हम अपनी पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे। लेकिन तुमने घर में बहुत हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी पसंद की शादी हो, क्योंकि हम जानते थे कि इस तरह तो हमारा बेटा सारा का सारा बहू का हो जाएगा। माँ बाप और बहन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। ये सुनकर मैं रोने लगी क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं थी। फिर काशिफ ने घर वालों से तंग आकर मुझे अलग घर में ले गए और वहां मैं उसके साथ हंसी खुशी रहने लगी। बाद में मेरे ससुराल वालों ने मुझसे माफी मांग ली।